اس رات ان کی زندگی خانہ بدوشی کی صورت اختیار کر گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ جنگلوں کے بجائے شہروں میں رہتے تھے۔ الحکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی۔ سال 2 سال کچھ کما کر وہ کہیں اور چلے جاتے تھے۔ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے الحکم سے کہا کہ اب کہیں مستقل ٹھکانہ کر لیں، جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے، ورنہ یہ بڑا ہو کر ہماری طرح در بدر پھرتا رہے گا۔ 1 آدھ سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیے۔ ماں بچے کو بڑے غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ اس عمر میں عقل کی باتیں کرنے لگا تھا، سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ کسی قصبے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کی مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردی میں بٹھا لیا۔ بچے کی ماں اور اس کے باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو پہلا سبق نہیں دے رہا۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے بچے کو گزار لایا تھا۔ امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا، جہاں 5-6 سال کی عمر کے بچے نہیں جا سکتے تھے۔ بچہ جو سوال پوچھتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے ساتھ کچھ علم بھی لایا ہے۔ یہاں بچے نے کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11 سال ہو چکی تھی۔ وہ قرآن اور اس کی تفسیر حدیث پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا جاری رکھنے کی کوشش کی تو استاد نے کہا، یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے۔ بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا، علم بغیر عمل کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بروز شمشیر جائز ہے۔ میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اور ایسے بہت سے سوال تھے جو بچہ پوچھتا تھا۔ امام پریشان ہو جاتا تھا۔ قرار الحکم ایک روز امام نے بچے کے باپ سے کہا، بچے کو بخارا لے جاؤ۔ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا، اسے اس کی شاگردی میں بٹھا دو۔ اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجھی تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ اس میں سپاہانہ جوہر بھی ہیں۔ علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہ گیری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ یہ دور جنگ و جدل کا ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو غلام بنانے، اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہوتی، لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے، مگر ایسا موقع مل نہیں سکے گا۔ یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے اسے سبق کبھی نہیں دیا تھا، یہ سبق اسے میں نے دیا ہے۔ قرار الحکم نے کہا، میں کم علم انسان ہوں۔ میں ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کی نسل سے ہوں۔ باپ دادا مجھے اس دور کی جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہتا ہوں۔ قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے۔ اسے بخارا لے جاؤ۔ امام نے کہا، میں خط لکھ دیتا ہوں، وہاں تمہیں اچھا ذریعہ معاش بھی مل جائے گا، اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا۔ ان علاقوں میں ڈاکوؤں اور راہزنوں کا بہت خطرہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں، لیکن تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بچے بھی اغوا ہوتے ہیں اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے دن رک جاؤ، کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ جانا۔ اس زمانے میں لوگ ڈاکوں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے دکیلے مسافر راہزنوں کے ہاتھوں لٹ جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے، لیکن قافلے والے مل کر مقابلہ کرتے تھے۔ باقاعدہ مار کا لڑا جاتا تھا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ خوبصورت عورتوں اور کم سن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوں کا قلعہ قائم کرنا چاہیے تھا، وہی ان کی اغوا کی ہوئی عورتوں اور بچوں کو خریدتے تھے۔ امام نے ٹھیک کہا تھا۔ الحکم کی بیوی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کا بچہ کم سنی کی وجہ سے ایک دولت تھی جو اکیلے سفر کرتے لٹ سکتی تھی۔ کوئی قافلہ تیار نہ ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں 200-300 مرد عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوداگر
اپنے محافظ ساتھ لائے تھے۔ وہ بلخ اور بخارا جا رہے تھے۔ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ قافلے میں شامل ہو گیا۔ یہ قافلے کے سفر کی پہلی رات تھی۔ ایک وادی میں پڑاؤ کیا، کھانا پکایا، سب نے کھایا اور دن کی مسافت کے تھکے ماندے مسافر سو گئے۔ 3-4 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے۔ پہرہ دار چٹانوں اور خیمہ گاؤں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے جو ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پہرہ داروں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور چاند ایک ایسے آدمی کو جگا لیا جو جوان تھے۔ قریب آنے والی آوازیں کسی قافلے کی نہیں تھیں، یہ کسی محاذ کو جاتی فوج ہو سکتی تھی یا ڈاکو۔ وادی میں مشلیں نظر آنے لگی، یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھی۔ سواروں نے قریب آ کر گدڑوں اور بیڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ پہرے داروں نے تیر چلا دیے۔ 1-2 سوار گرے لیکن ڈاکو طوفان کی طرح آئے۔ بعض مسافروں کو جاگنے کی بھی مہلت نہ ملی، وہ گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ قافلے میں جو لڑنے کے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ڈاکو نے مشلیں پھینک دیں جو زمین پر پڑی جل رہی تھی۔ ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آتی تھی۔ ماؤں نے بچوں کو سینوں سے لگایا اور جدھر منہ آیا بھاگ اٹھیں۔ بعض بچے چیختے چلاتے اکیلے اکیلے بھاگ اٹھے۔ الحکم نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور اسے کسی طرح گھسیٹ کر لے گیا۔ بچہ ان کے ساتھ چلا تھا لیکن الحکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیچھے لے گیا تو وہاں دیکھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں نے واہ ویلا کیا تو الحکم نے اسے سختی سے کہا کہ وہ خاموشی سے چھپی رہے ورنہ ڈاکو اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ جھاڑیوں میں چھپا کر الحکم اپنے بچے کی تلاش میں نکلا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، آگے بڑھنے سے بھی ڈرتا تھا۔ خیمہ گاہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی، عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے چلا رہے تھے۔ ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور سامان سمیٹ رہے تھے اور ان میں سے بعض اپنے کام کی عورتوں اور بچوں کو لے جا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے گھوڑے چلے گئے اور ان کے ساتھ قافلے کے گھوڑے اور اونٹ بھی چلے گئے۔ رات گزر گئی۔ صبح بچے کچے لوگ جو رات ادھر ادھر چھپ گئے تھے باہر آئے۔ خیمہ گاہ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، قیمتی سامان اور تمام جانور غائب تھے۔ کچھ بچے مرے ہوئے، کوئی لاپتہ تھے۔ جوان عورتیں صرف 10 تھیں جنہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان میں الحکم کی بیوی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے بچہ تو نہ ملا، بچے کا باپ مل گیا مگر زندہ نہیں تھا۔ اس کے پہلو میں برچھی یا تلوار لگی ہوئی تھی، لاش خون میں لت پت تھی۔ بیوی بالکل ہی پاگل ہو گئی، لاشوں کو، بکھرے ہوئے سامان اور گرے ہوئے خیموں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہر کسی سے پوچھنے لگی، تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہاں سب کی حالت ایسی ہی تھی، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ چٹانوں پر چڑھی اتری، جھاڑیوں کو ٹٹولتی پھرتی، وادیوں میں بھاگتی پھرتی اور اس کی دل دوز جگر پاش آواز دور تک سنائی دیتی تھی، سبکتگین سبکتگین آ جاؤ، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ۔ لٹا ہوا قافلہ خوف سے کانپتا آزاری کرتا چل پڑا، چلتا گیا، دور افق میں غائب ہو گیا۔ بچے جب گدوں، بیڑیوں اور گدڑوں نے لاشوں اور جاں بلب زخمیوں پر اللہ بول دیا۔ وادیوں میں ایک نسوانی پکار سنائی دے رہی تھی، سبکتگین سبکتگین۔ اور جب 2-4 روز بعد وہاں بکھری ہڈیاں رہ گئیں تو بھی یہ نسوانی پکار سنائی دیتی تھی، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ سبکتگین۔ اس راستے سے گزرنے والے ڈاکو اور راہزن فوجی بہت مدت تک یہ پکار سنتے رہے۔ انہوں نے کئی کہانیاں گڑھ لیں، اس آواز کو کسی بدرو کی آواز سمجھ کر ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ قرار الحکم مر گیا، زندہ ہوتا تو اپنی بیوی کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جاتا، اسے بتاتا کہ غریبوں کے بیٹے باطل شکن نہیں، شکم پرور ہوا کرتے ہیں۔ تم دل میں جس خواہش کو جگر کے خون سے سنجتی رہی ہو وہ پوری ہونے والی تھی ہی نہیں۔ یہ خواہش وہم بن کر تمہیں کبھی سفید ریش اور نورانی چہرے والے بزرگ کی صورت میں نظر آتی رہی، کبھی تم نے خواب دیکھے، انہیں حقیقت سمجھ لیا۔ جہاں دولت، دھوکے اور گناہ کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں عقل و دانش والوں کی قسمت سو جاتی ہے۔ نام وہ پیدا کرتے ہیں جو